اہم خبر ہے توشخانہ تحائف کا کیس۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی سزاؤں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو 14 سال قید کا حکم، جیل میں گزرا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا۔ تحریری فیصلہ 23 صفحات پر مشتمل ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے 1573 ملین روپے سے زائد کا مالی فائدہ حاصل کیا۔ دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب قرار پائے۔ توشخانہ تحائف کیس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، احتساب عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی سزاؤں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ 23 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون امبرین علی سے۔ امبرین، بتائیے اس 23 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کیا کہا گیا ہے؟ رابطہ منقطع ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر ہم رابطہ کریں گے۔ فی الوقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں توشخانہ کیس جس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، یہ تحریری فیصلہ اب جاری کر دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیل میں گزرا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا۔ مزید تفصیلات جانیں گے امبرین علی سے۔ امبرین، بتائیے اس تحریری فیصلے میں جو 23 صفحات پر مشتمل ہے، کیا نکات اٹھائے گئے ہیں؟ جی بالکل، توشخانہ تحائف کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو 14 سال قید کا حکم سنایا جاتا ہے، جیل میں گزرا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا۔ تحریری فیصلہ 23 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے کئی ملین کا فائدہ حاصل کیا۔ دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچنے کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ فراڈ کے ذریعے پبلک پراپرٹی کو حاصل کیا گیا، جبکہ سیٹ کی مالیت پرائیویٹ لگوائے تخمینہ سے کہیں زیادہ تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کیا، جبکہ یہ تحریری فیصلہ جو ہے وہ آج تفصیلی جج محمد بشیر کی جانب سے جاری کیا گیا۔ جی امبرین، یہ بتائیے اس میں کہا گیا ہے کہ جیل میں گزرا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا، اس نقطے کا مطلب کیا ہے؟ جی، اس نقطے کی وضاحت اگر کی جائے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چونکہ اب سے جیل میں ہی ہیں اور کافی عرصہ انہیں جیل میں ہو چکا ہے، تو وہ تمام جو سزا ان کو دی گئی ہے احتساب عدالت کی جانب سے، وہ گزرا ہوا وقت اس کو اسی میں کنسیڈر کیا جائے گا جو کہ ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ چونکہ سائفر کیس میں ان کو 10 سال اور جو دوسرا کیس ہے توشخانہ، اس میں 14 سال قید بابو شوکت کی سزا سنائی گئی ہے، تو اس میں اس سے قبل بانی پی ٹی آئی کافی عرصے سے چونکہ جیل میں ہی جو ہے وہ رہ رہے ہیں، تو وہ ان کا جو وقت ہے وہ اسی سزا کے اندر کاؤنٹ ہوگا۔ جی کہ اس کیس میں ٹرائل کے دوران جو حق دفاع ختم کرنے اور جو ملزمان کے وکلاء کا پیش نہ ہونا، اس حوالے سے بھی کچھ کہا گیا ہے، جیسا کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا سائفر کیس کا جو تفصیلی فیصلہ تھا اس میں اس کا ذکر تھا۔ جی بالکل، یہ کہا گیا ہے اس کے فیصلے میں بھی کہ چونکہ حق دفاع والی جو درخواست تھی وہ اس لیے غیر مؤثر ہو جاتی ہے، چونکہ بانی پی ٹی آئی کو کئی دفعہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنے وکلاء کو پیش کریں، لیکن ان کے وکلاء کئی مرتبہ بلانے کے باوجود پیش نہ ہوئے، جس کے بعد اسٹیٹ نے اپنے کاؤنسلز کو مقرر کیا اور ان میں جو ہے وہ جرح مکمل کر لی گئی۔ تاہم اس حوالے سے مزید یہی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو کئی مرتبہ موقع بھی فراہم کیا گیا۔ جی امبرین، آپ کا بہت شکریہ۔ توشخانہ تحائف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، یہ فیصلہ 23 صفحات پر مشتمل ہے۔